محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 23ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد مکمل ہوتی ہے، اور سورہ زمر کی 31 آیتیں شامل ہیں۔ 22ویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب بستی والوں نے تینوں کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص، جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ جب اس نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اس پر بستی والوں نے مل کر اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی، تاکہ وہ بھی ایمان اور توحید کو اپنا کر اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں سور پھونکے جانے کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب پر خوف طاری ہو جائے گا، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سوا سب کو موت آ جائے گی، جس میں سارے فرشتے وغیرہ بھی شامل ہیں، اور جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور اس دن کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ مومنین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ بیان مرنے کے بعد کے حوالے سے ہوا ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ انہیں دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں؟ وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا ان فرشتوں کے ذکر سے ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب چوری چھپے آسمان پر کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اگلی چند آیات میں جہنمیوں کی خوراک اور ان پر کیے جانے والے عذاب کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 74 کے بعد انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور پھر جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے والد اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، اور کیسے ان کے سالانہ جشن میں جانے سے معذرت کی، اور پھر کیسے ان کے بت توڑے۔ مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا کیا تدابیر کی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ اور دوسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش کے طور پر اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم نازل ہوا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا،
جو اللہ کا حکم ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس پر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور جیسے ہی گردن پر چھری پھیری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا ذبح ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ اور چوتھا قصہ حضرت الیاس کا ہے کہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ اس قوم نے بھی آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ پانچواں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم پر بدکاری اور فحاشی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان انبیاء کے قصص کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اگلی سورت سورۃ صاد ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ ان کے دماغوں میں غرور ہے اور دلوں میں مخالفت اور دشمنی ہے۔ اس صورت میں مختلف قوموں کے عبرتناک قصے اور مختلف انبیاء کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، اور تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا کچھ یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت اور بیٹوں سے نوازا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے اور خود بیماری کا شکار ہو گئے۔ بہت زیادہ مفلسی اور بیماری کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر کار آزمائش ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بیان ہوا ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ابلیس کے ساتھ قدر تفصیل سے بیان ہوا۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں، اور وہ یہ کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ اگلی سورت سورہ زمر ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن پاک کے تذکرے سے ہوتی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں دکھاوا اور ریاکاری وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اس پارے کے خلاصے کی روشنی میں مندرجہ ذیل اہم نکات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی ہوگی، اس لیے ان سے غلط کام کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے خالص اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 3، اگر کسی جگہ رہ کر اچھے عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر لینی چاہیے۔ نمبر 4،
حقیقی کامیابی کے حصول کے لیے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ نمبر 5، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینی ہے اور لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے۔ الحمدللہ 23ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔